بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے، ان میں ایک شہزادہ پست قامت اور معمولی شکل و صورت کا تھا اور اس کے دوسرے بھائی قد آور تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے قمرو فرزند کو نفرت اور اکھارت سے دیکھا۔ شہزادہ انی خداداد فراست سے باپ کے رویے کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، چھوٹے قد والا شخص عقل مند، بلند قامت، احمق سے بہتر ہے۔ جو چیز قد و قامت میں چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو، جیسا کہ بکری حلال ہے اور ہاتھی حرام ہے۔ باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے امراء و وزراء نے اس خیال کو پسند کیا، البتہ اس کے بھائی اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کر دی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پر تولے تو سب سے پہلا شخص جو میدان رزم میں آیا وہ وہی پستہ قد شہزادہ تھا۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا، میں تو وہ ہوں کہ جس کے سر کو تو خاک اور خون میں لتھڑا ہوا پائے گا۔ جو شخص جنگ لاتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنی فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ شہزادہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کئی بہادروں کو مار گرایا۔ جب باپ کے پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کر کہا کہ آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح سے دیکھ نہ لیا مجھے حقیر جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ دبلا پتلا رفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج بہت کم تھی۔ ایک گروہ اپنی کم تعداد کو دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بہادر شہزادہ ان کے تیور بھانپ گیا اور اس نے للکار کر کہا، اے بہادرو، ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت پہنو۔ شہزادے کے جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مرنے مارنے کا تہیہ کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ دشمن اس اولناک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے فرط مسرت سے شہزادے کے سر آنکھوں کو چومنے لگا اور گلے سے لگایا اور اس کے بعد اس پر بے حد مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے کی بہن نے کھڑکی سے یہ حرکت دیکھ لی۔ شہزادے نے جو ہی زہر آلود کھانے کا لقمہ اٹھایا، اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادہ متنبہ ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ مشکل ہے کہ اہل ہنر مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب سزائیں دیں۔ پھر ہر ایک کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد کی جڑ کٹ جائے اور جھگڑے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ 10 درویش ایک دڑی میں سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔